السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، اس وقت دنیا کی صورتحال جو ہے وہ آج بھی کرونا وائرس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک لاک ڈاؤن کا ایک ایسا فارمولہ پوری دنیا میں اس وقت اپلیکیبل نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اگر صورتحال کی بات کر لیں تو مختلف ایسی چیزیں ہیں جو گائے بگائے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو لاک ڈاؤن کا جو فارمولہ دنیا بھر کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اڈاپٹ کیا گیا تھا، آج اس پہ جو ہے وہ آرا منقسم نظر آتی ہیں۔ وفاق کی جانب سے کچھ اور چیز نظر آتی ہے، سندھ کی جانب سے جو ہے آرا جو ہے وہ مختلف نظر آتی ہیں، لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے وہ جو پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا تھا مسلسل، اس کے بعد ایسی خبریں جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں کہ سندھ میں جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا اس میں مزید نرمی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں متوقع ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ سمجھی جا رہی ہے کہ سندھ اور بالخصوص کراچی جس کو معیشت کا جو ہے وہ پہیہ سمجھا جاتا ہے، وہ بڑی حد تک جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کے باعث متاثر ہوا ہے، اور اس متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے یا سندھ کے وزراء کی جانب سے ایسے بیانات کا آنا جو ہے وہ بڑی واضح اس چیز کی دلیل ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ شاید اب اس پریشر کو سسٹین کرنے میں جو ہے وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے، اور اب اس لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جو ہے وہ جانے کا فیصلہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ متواتر تبدیلیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ ان تمام حالات میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو جنم لینا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ نظام میں مختلف قسم کی جو ہے تبدیلیاں جو ہے وہ متوقع ہیں۔ ایک بڑا اہم فیصلہ جس کو پاکستان میں بڑی ایک جد و جہد کے بعد جو ہے وہ 18ویں ترمیم لائی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ صوبوں کو خود مختاری دی گئی تھی، لیکن اس لاک ڈاؤن کے باعث، اس کرونا وائرس کے باعث آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وفاق کی جو ریٹ ہے وہ بڑی حد تک صوبوں میں کمزور نظر آتی ہے، اور کسی بھی قسم کی ڈیسیجن میکنگ میں بڑی حد تک جو ہے وہ انتشار ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ وفاقی وزراء کی جانب سے جو ہے وہ متعدد بار اس چیز کا جو ہے وہ اندیہ دیا گیا کہ 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ مزید گنجائش ہے اور اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ کافی سرگرم نظر آتی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس کو واضح طور پہ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا، بلکہ اس حوالے سے بہت تیزی سے ایک ڈرائیو بھی شروع ہوئی، اور تمام تر سیاسی رہنما جو حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک دوسروں سے رابطے بھی جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رہنما ہیں پاکستان جمعیت علماء اسلام کے ایڈو کامران مرتضیٰ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے نوید چودھری صاحب، جبکہ ہمیں جوائن کریں گی عالیہ حمزہ صاحبہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس تمام تر حالات میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بالخصوص آج کے حالات میں کیا ہو رہا ہے، اور جو وفاق میں کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلا جا رہا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اسلام آباد میں موجود ہیں انتظار حیدری سے۔ جی انتظار، کیا اس وقت صورتحال ہے؟ وفاقی وزراء کی انٹینشن بڑی واضح نظر آ رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی جو ہے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں، کیا وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ جی بہت شکریہ منصور خان صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام دیا۔ بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ایک معاملہ سامنے آیا تھا 2 دن پہلے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بعض سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں، اور 18ویں ترمیم کے معاملے پر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو وفاق کو اس وقت تحفظات ہیں، خصوصاً وفاقی حکومت کو جو تحفظات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اس معاملے پر ہم مزید پیش رفت بھی کریں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ معاملہ آگے بڑھا تو اپوزیشن کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اتحادی جماعت ہے مسلم کاف، ان کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا بھی بیان سامنے آیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ 18ویں ترمیم میں بغیر سوچے سمجھے اکثریت کی بنا پر تعلیم کا شعبہ صوبوں کو تفویض کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے امور صوبوں کو تفویض کیے گئے، جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی۔ اس لیے 18ویں ترمیم میں مزید ترامیم کی ضرورت ہے۔ البتہ اس کے بعد اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نون، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ متحرک نظر آئے۔ مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے اس معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز
नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान ने मीर हासिर बजिंजो, प्रोफेसर साजिद मीर, मौलाना ओवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाओ, महमूद अचकजई और मियां इफ्तिखार हुसैन के साथ भी इस मामले पर गुफ्तगू की। और उसके बाद फिर एक मुश्तरका अलामिया जो है वो मौलाना फजल रहमान की ज़बानी जारी करवाया गया अपोजिशन की तरफ से, और वो मुश्तरका अलामिया ये था कि अपोजिशन रहनुमाओं का 18वीं तरमीम पर मुकम्मल इत्तेफाक है और इसका मुकम्मल दिफा भी करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के खात्मे की हुकूमती साजिश किसी सूरत कामयाब भी नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद हुकूमती रद्द अमल क्या है? हुकूमत की जो इंटेंशंस थी वो कहाँ रही? जी देखें, जहाँ तक हुकूमत की बात है, अपोजिशन का जब ये रद्द अमल है, शदीद रद्द अमल है, तो कल हमने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से इस मामले पर गुफ्तगू की थी। तो उनका ये कहना था कि हम 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं हैं, अलबत्ता हम ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम में जो खामियाँ रह गई हैं वो खामियाँ दूर होनी चाहिए। उन खामियों की वजह से बहुत सारे इशूज़ हैं जो हल नहीं हो पा रहे। खुसूसन उन्होंने महकमा दाखिला की बात की कि बहुत सारे इशूज़ हैं जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से पेश होते हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने NFC अवार्ड की बात भी की कि उस मामले पर भी मजीद गौर होना चाहिए। तीसरी बात फिर उन्होंने भी तालीम की कि शोबा तालीम को जिस तरह से सूबों को तफवीज़ किया गया उससे भी मसाइल पैदा हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस मामले पर एक तवील बहस हो, एक मुज़ाकरा हो, उसके बाद फिर बात आगे बढ़े। अलबत्ता जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये बताइएगा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या पड़ी थी कि आप 18वीं तरमीम को एक मौजूद बहस बना रहे थे और जो कौमी यकजहती थी उसे नुकसान पहुंचने का खदशा है, तो उन्होंने ये कहा कि ये कौमी यकजहती को इस मामले से नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम अफवाम व तफहीम से आगे चलेंगे। जब पहले भी 18वीं तरमीम पर मामलात आगे आए थे तो एक तवील बहस हुई थी और बहुत बहस के बाद फिर 18वीं तरमीम जो है वो मंजूर हुई थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना भरपूर मौक़िफ़ भी सामने रखा था और हमारी जो इनपुट थी वो भी इस 18वीं तरमीम में शामिल थी। अलबत्ता बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद जल्दबाजी में हो गई। हम चाहते हैं कि उस मामले को दोबारा देखा जाए और मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएं। अब देखते हैं कि आगे अपोजिशन के साथ हुकूमत के जो मामलात हैं वो किस हद तक बेहतर बहुत होते हैं। शुक्रिया इंतजार हैदरी ने हमें अपडेट किया इस हवाले से कि जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और सियासी जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं, बिलखुसूस वफाक क्या सोच रहा है 18वीं तरमीम के हवाले से। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो मौजूदा एकदम ये मामला जो खड़ा हुआ है इससे क्या समझते हैं, क्या मकासद हुकूमत जो है वो इस वक्त गेन करना चाहती है, या कोरोना वायरस के बाद जो है वफाकी हुकूमत ने ये रियलाइज़ किया कि इस हद तक खुद मुख्तारी जो है वो वफाक के लिए नुकसानदेह है? देखिए, इस हुकूमत का एक तरीका कार है, बल्कि इसको तरीका वारदात कहिए। जब एक काम इनसे नहीं हो सकता, जो मौजूदा सूरत हाल होती है वो संभाली नहीं जा पा रही होती, तो फिर कि कौम को और बाकी लोगों को जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, ऐसा इशू छोड़ देते हैं, ऐसा फीलर छोड़ देते हैं जो मुमकिन नहीं होता। तारीख का जबर देखिए, जो एक आम कानून मंजूर नहीं करवा सकता, जो एक आम बीमारी के साथ नहीं निपट सकते जो लोग, जिसके बारे में इनको ये आज तक क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, यानी उसका फीलर छोड़ रहे हैं। और वो भी तारीख की मुतनाज़ा तारीन जो है ना वो इन्होंने फीलर छोड़ा है। तो मकसद इनका ये था कि सारा कुछ डाइवर्ट हो जाए। ये जो वबा से निपटने में जो नाकाम हुए हैं, जो इनकी रिट नहीं है पूरे मुल्क में, जो इनसे गवर्नमेंट नहीं चल पा रही, जो इनकी नाअहलियत है, उसको इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि एक नई बहस शुरू हो जाए। जहाँ तक कि 18th अमेंडमेंट की बात है, ये मेरा ख्याल है कि अगर ये 71 से पहले हो जाती तो शायद बंगालियों को भी मुतमिन करना आसान होता। अब ये जो इन्होंने एक नया जो इशू पैदा किया है, इसमें बाकी 3 सूबे तो किसी सूरत में राजी हो नहीं सकते, और अगर राजी नहीं हो सकते तो ये खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो ये हुकूमत जो है ना सिर्फ अवाम दुश्मन है बल्कि ये मुल्क दुश्मन है, और ये मुल्क दुश्मनी में इस तरह की हरकत की है अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए और उसको एक कवर देने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमने देखा कि वफाक की और सूबों के माबैन जो है वो मामला तय पाना, बिलखुसूस इस मुश्किल वक्त में कोरोना वबा की जो मौजूदगी में आप कंसेंसस नहीं डेवलप कर सके। वफाक अगर कोई डिसीजन लेता है, सूबे ओन नहीं करते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं तो वफाक को स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जिस
طرح کی جو گورنمنٹ ہے، اگر اس طرح کی گورنمنٹ رہی یا یہی مائنڈ سیٹ رہا، تو اگر آپ صوبوں کو ایک صوبے پہ جو ہے نا اگر ان کو وہ کر دیں تو یہ کسی ایک صوبے کو لے کے چلنے جوگے نہیں ہے. اس وقت 3 صوبوں میں ان کی اپنی یا ان کی الائز گورنمنٹ ہے، اور 3 صوبوں میں ان کو پرابلم نہیں ہو رہا. صرف ایک سندھ کی وجہ سے یہ ان کو پرابلم ہو رہا ہے کہ سندھ کا ایک اپنا ویو پوائنٹ تھا. تو سندھ کا ویو پوائنٹ ان کا رکھنے کا حق ہے. سندھ کے الیکٹڈ لوگ ہیں، سندھ کی اپنی گورنمنٹ ہے، ان کو وہ جس طرح سے چاہیں وہ چلائیں. ان کو کل عوام کے پاس جانا ہے، کل ان کو جواب دینا ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوں گے. اس بات پہ کہ کوئی اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہے آپ کے یہاں، تو 10 اور 20 کا فرق ہے آپ کے یہاں، تو باقی 3 صوبوں میں باقی معاملات کنٹرول نہیں ہو پا رہے. تو جب باقی صوبوں میں 10 اور 20 کا فرق ہے تو ادھر کوئی اگر 19-20 کا فرق آ بھی رہا ہے تو اس کو برداشت کریں، اس کو معاملے کو لے کے چلیں. ان باتوں پہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس نہیں لائی جاتی. ہر روز جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کو نہیں کھولا جاتا. امریکن کانسٹیٹیوشن میں کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آج تک؟ 200 سال پہلے بنا تھا، 250 سال پہلے بنا تھا. آپ کا 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے دگنی تگنی امینڈمنٹ جو ہے اس میں آ چکی ہیں. ہر روز ایک نیا شوشہ، ہر روز ایک نئی بات ہے. ایک دن یہ امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے جس پہ آپ کے اپنے سگنیچر ہیں، دوسرے دن یہ امینڈمنٹ جو ہے نا اس کو انڈو کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک بات جو ممکن ہے، جو آج کا اصول ہے، جو آج کی دنیا کا اصول ہے، وہ یہ کہ اختیارات صوبوں کو بڑھائے جاتے ہیں، کم نہیں کیے جاتے، ریورس نہیں ہوتا. اور صوبے اپنے اختیارات جو ہے وہ آگے لوکل باڈی میں منتقل کرتے ہیں، وہ بھی ریورس نہیں ہوتے. یہاں پہ لوکل باڈیز کو تو آپ نے بالکل ختم کر دیا ہوا ہے، وہ ادارے موجود نہیں ہیں، اور یہ صوبوں کے بھی اختیارات لینے کی، واپس اس کو ریورس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ملک چلانا ہے، ملک چلانے جیسی باتیں کریں. جی نوید چودھری صاحب، آپ کے خیال میں اگر کچھ سکم ہیں تو کیوں نہ ان کو دور کیا جائے؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں تو کیا مشکلات ہیں اس کو ریویو کرنے میں، اس میں اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اسے دیکھنے میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کنسنسس سے بات بنی تھی. یہ کوئی یک طرفہ فیصلہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا. ایک باقاعدہ تمام پارٹیوں نے اس میں حصہ لے کے اس کا فیصلہ کیا، اور یہ یہاں تک پہنچے کہ جا کے اس کو ایک بہتر طریقے سے اس کا ایک فیصلہ کیا جائے. آج ابھی اس کو چلنے میں کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ یو ٹرن کی بادشاہ ہے، اس کا کام ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشوز کو ایسے ہائی لائٹ کرو کہ جس کے لیے مین توجہ ہٹ جائے. مین توجہ اس وقت لوگوں کی جس طرف ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی نائل نہیں رہی ہے کہ وہ اس کورونا ایشو کے اوپر فیصلے نہیں کر پائے. جب وہ فیصلے نہیں کر پائے تو اس کی وجہ سے وہ دیکھے کہ سندھ نے ایک بہت اچھا کام کیا، تو اب وہ ایک ایسا ایک نان ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں. اور نان ایشوز کو ایشو بنا کے کبھی ایم ایف سی کی بات کی جاتی ہے، کبھی ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ابھی کتنا عرصہ دے اس کے رزلٹس آ جائیں گے. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے پارلیمنٹری نظام ہے، حکومت نہیں ہے، کوئی نیا ایک آمرانہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں. جب آمرانہ سوچ لے کے آئیں گے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی اور اس طرح کی جائے گی. ایک دن اسد عمر صاحب کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کوئی اور ان کا وزیر کچھ اور کہہ لیتے ہیں. ان لوگوں کی بات، اب ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر فواد چودھری جو اپنی منطق دے رہا ہوتا کچھ اور دے رہا ہوتا ہے، تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا ہے کیا. یہی وجہ کبھی یہ اسپوکس پرسن بدل لیتے ہیں، کبھی یہ کچھ. اور ان کے آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک لباس دیا تھا کہ جب یہ کچھ نہیں کرنا ہوتا یہ کیبنٹیں بدلتے رہتے ہیں اور ان کے محکمے تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور یہی حکومت چل رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 18ویں ترمیم میں کچھ امینڈمنٹ کی ابھی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم لیکن آج کے حالات جو ہیں وہ تو تھوڑا اس طرف اشارہ کرتے ہیں نا، کیونکہ اس وبا کو پاکستان میں داخل ہوئے آج 42-43 روز ہو گئے ہیں. اس 42-43 روز میں وفاق کے اور صوبے کے مابین ہم دیکھتے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہو پاتا. آج بھی جو ہے وفاق کی رائے کچھ اور ہے، سندھ کی رائے کچھ اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز سفر کرے گی تو وہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ کریں گے. منظور بھائی، وقت نے ثابت کیا کہ سندھ کی رائے بہتر تھی، اور یہ بہتر تھی تو اس لیے WHO نے اور عالمی رائمہ نے کہا کہ سندھ نے فیصلے بہتر کیے. اگر وفاق پرائم منسٹر صاحب رات کو یہ تقریر کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا، اور صبح کو پنجاب، انہیں کا اپنے پنجاب ہی ہے نا، ان کا صوبہ ہے اور ان کا سرحد ہے، وہ کہتے ہیں ہونے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اپنے پالیسی میں فقدان ہے. وہ پالیسی سائنس میں ہے ہی نہیں، ان کی دلچسپی اصل میں ہے ہی نہیں عوام کی خدمت. ایک طرف وہ احساس پروگرام کے نام سے کچھ کرتے ہیں، اور جو اس کی بھی جو پروٹیکٹ ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں. سیاسی مقاصد کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. عملی طور پہ وہ کوئی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں. اپنی ناکامی کو وہ کسی نہ کسی صوبے کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں.
جی عالیہ حمزہ صاحبہ، کیا ضرورت پیش آئی تھی اس وقت میں جو ہے وہ اس قسم کے کسی بھی ایشو کو جو ہے وہ اس کو زیر بحث لانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں کچھ چیزوں کا جواب دے دوں۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کچھ پوائنٹ ریز کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ کی پرفارمنس تو بالکل سپر ہٹ پرفارمنس رہی ہے۔ آج ہی سندھ والوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے اور مراد علی شاہ صاحب نے کہا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں لاک ڈاؤن اکیلے نہیں کر سکتا، سب سے پہلے لاک ڈاؤن، سب سے سخت لاک ڈاؤن، سب سے بہترین لاک ڈاؤن بقول ان کے راشن کیا کہتی ہے ہماری یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سندھ نے راشن نہیں پہنچایا، سندھ پراپر لاک ڈاؤن نہیں کر سکی، وہاں پر لوگ چیخ چلا رہے ہیں راشن دے دو یا موت دے دو۔ تو یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ یہ جا کر سپریم کورٹ کو پکڑ لیں، ان کے فیصلے کو پکڑ لیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اچھا پرفارم کرے اور سندھ اچھا پرفارم نہیں کرا۔ مطلب ان کے دو سٹینڈرڈز کیسے ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب آ کر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ راشن بانٹنا ہے، سعید غنی صاحب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 3 لاکھ راشن بانٹنا ہے، شیلا بی بی اٹھتی ہیں وہ کہتی ہیں میں تو 4 لاکھ راشن لوگوں کو گھرانوں کو راشن بانٹ کر آئی ہوں۔ ان میں تو کوئی کوارڈینیشن ہے ہی نہیں۔ ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا مور ٹاک اینڈ لیس ورک والی بات تھی جو آج خود ہی سے انہوں نے نگیٹ کر دی ہے کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی، یعنی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے نا، آج مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے۔ عالیہ صاحبہ لیکن وہ انتہائی ڈس اپوائنٹنگ موڈ میں جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اکیلے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ایک سیکنڈ سر، میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ الیکٹرک کے بل ہیں وہ وفاق نے دینے ہیں، آپ کو حفاظتی کٹس وفاق نے دینی ہے، آپ کو ٹیسٹنگ کی کٹس وفاق نے دینی ہے، آپ کو ماسک وفاق نے دینے ہیں، آپ کو سب کچھ۔ تو 18ویں ترمیم کیا کہتی ہے؟ 18ویں ترمیم نے کس کو ڈیوالو کیے؟ 18ویں ترمیم نے صحت کے بجٹ کو ڈیوالو نہیں کیا، تعلیم کے بجٹ کو ڈیوالو نہیں کیا۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق ہماری مدد نہیں کرتا۔ ذرا میں آپ کو ان کے تھوڑے سے فگرز بتا دوں کہ اس 18ویں ترمیم سے سب سے زیادہ بینیفیشری کون تھے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ 18ویں ترمیم کیا مکمکا تھی۔ نواز شریف صاحب نے اس کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بننا تھا، اور سندھ گورنمنٹ سے زرداری صاحب وہ اس لیے کہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ آج کے بعد انہوں نے حکومت میں تو آنا نہیں ہے، سندھ کی حکومت ان کے ہاتھ میں عالیہ صاحبہ لیکن پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ پیش تھی، اور اس وقت میں جو ہے وہ اس قسم کا کوئی ایشو ریز کرنا۔ سنیے سر ایک سیکنڈ، ان کی بات آپ نے بڑے آرام سے سنی ہے، مجھے اپنی بات بڑے آرام سے کرنے کا، میں نے 2 لوگوں کی بات کا جواب دینا ہے، اس لیے مجھے پلیز میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گی۔ مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں کہ ہم کس چیز سے بیک آف ہوئے۔ ہر روز کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ان کے چیف سیکرٹریز بیٹھتے ہیں، جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ آ جائیں 18ویں امینڈمنٹ، ان لوگوں کو اچھی طرح سے پتا تھا ان کی حکومت فیڈریشن میں نہیں آنی، اور جب ان کی حکومت فیڈریشن میں نہیں آنی تھی تو ظاہر ہے پاپڑ والا کے اکاؤنٹ میں، فالودے والا کے اکاؤنٹ میں یہ سارے پیسے کس طرح سے جانے تھے؟ انہی ساری چیزوں سے جانے تھے نا۔ تو یہ تھا اس 18ویں ترمیم کا مقصد۔ انہوں نے کام کچھ نہیں کرنا۔ اب جس طرح کی لیکیجز ہو رہی ہیں، جس طرح کا 18ویں ترمیم کے بعد یہ لوگ فائدہ اٹھا کر، اس فائدے کی بھی ذرا اگر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تو سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 2016-17 کے بجٹ میں سے 30% بجٹ مس ہینڈل کیا ہے۔ سپٹمبر 2018 کو آپ کا آڈیٹر جنرل رپورٹ یہ کرتا ہے کہ یہاں پر تقریباً کوئی 292 ارب کی لاسز اور irregularities ہوئے ہیں، 71 بلین ارب کی وائلیشن آف رولز ہوئی ہے، 7.5 بلین کی ویکنیسز آف انٹرنل کنٹرول سسٹم ہوئی ہے۔ یعنی علی صاحب اس کو فردر کنٹینیو کرتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پہ کرونا وائرس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہے یا کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے، آج تک اس پہ ہی جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو سکا، اور اسی وقت پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق کی جانب سے ایک ایسا متنازع ایشو جو ہے وہ ریز کر دیا جاتا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ اپوزیشن کا اس حد تک متحرک ہونا۔ ایڈوکیٹ کامران صاحب، آپ کے خیال میں جس طریقے کا شدید رد عمل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس میں آئین کی تبدیلی کی بھی بات کر رہے ہیں وہ کہ نیا آئین بنانا پڑے گا،
یہ اتنا شدید رد عمل جو تھا یہ کیا اشارہ کرتا ہے؟ بالخصوص مطلب ابھی اگر ماضی قریب کی تاریخ کو اگر دیکھ لیا جائے تو مولانا صاحب کے پاس یہ جو علم تھا جمہوریت کی بقا کا، اس میں کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ تاریخ تو کچھ بہتر نہیں ہے آپ کی۔ نہیں، میں آپ کی بات نہیں سمجھا کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بہتر نہیں ہے۔ نہیں، جو ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا جو پکچر تھی مولانا اسی طریقے سے جو ہے وہ جمہوریت کی علمبرداری کا جو ہے وہ علم لے کے نکلے، اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں تھیں آج دوبارہ جو ہے وہ مولانا کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہم نے ابھی ماضی قریب میں یہی دیکھا کہ ایک دم جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہیں، وہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو وہ سٹن تھا اور جو مارچ تھا اس کو وائنڈ اپ کر دیا تھا تو اس میں کمٹمنٹس تھیں، وہ کمٹمنٹس وہ آخر الٹیمیٹلی کسی نہ کسی وقت وہ کھلیں گی۔ وہ ان کے اتحادی وہ جو نا وہ کوئی گارنٹیز لے کے آئے تھے، کوئی شورٹیز تھیں، اور جو وہ وعدے وہی تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، مگر دھوکہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا، دھوکہ کہیں اور سے ہوا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی یہ باتیں کھلیں گی۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم نے اپنی پارٹیوں کو، اپوزیشن پارٹیوں کو اگر ریسیو کیا ہوتا، اگر ہم نے ان کو دھوکہ دیا ہوتا تو یہ پارٹیاں آج اکٹھی کھڑی نہ ہوتی، آج یہ ہم سے گلہ کر رہی ہوتی۔ تو گلہ ہمارا موجود ہے، اور جنہوں نے ہم کو دھوکہ کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا، ہمارا ان سے گلہ ہے۔ وہ جب یہ وہ بات چلی جائے گی اللہ کرے خیر کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ پھر سیاست کے معاملات شروع ہوں گے، وہ سیاست کے معاملات کھلیں گے بھی۔ تو اب آپ بات کر رہے تھے 18th امینڈمنٹ کی۔ 18th امینڈمنٹ جو ہے نا، یہ اس پہ تینوں صوبے ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اتنے ٹچی ہیں کہ اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ شروع کریں گے تو شاید جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ اس بات سے نکل جائیں۔ دیکھیے آپ 71 سے اگر پہلے چلے جائیے، 71 سے پہلے کیا چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے بنگالیوں کے، زبان کا مسئلہ تھا، زبان کا مسئلہ آج بھی ان تینوں صوبوں کا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو نا جو علاقائی زبانیں ان کو قومی زبان کا درجہ دیں، یا اس پہ تعلیم دینے کا وہ ایشو ہے۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا وہ بڑے ہوتے گئے، اور پھر 6 نکات پہ آئے، اور 6 نکات سے الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی اور پرو اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو مخصوص مائنڈ سیٹ ہے ان کی ضد کی وجہ سے ملک خدا نخواستہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ پھر اگین جو ہے نا اس وقت جب یہ ایک معمولی جو ہے نا وہ آرڈیننس جو ہے نا ابھی ان سے نیب والا لیپس ہوا ہے، ان سے یہ ایک قانون منظور نہیں کروایا، اتنی ان کی وقت نہیں ہے کہ وہ ایک عام قانون منظور کروا سکے اس وقت میں، اور جس وقت ایک بیماری نے ملک میں گھر کیا ہوا ہے اس وقت انہوں نے جو نا ایک فیلر چھوڑ دیا 18th امینڈمنٹ کا، جو ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور 3 صوبے اس میں کسی صورت میں راضی بھی نہیں ہوں گے۔ اور اگر پھر اس کے باوجود اگر اس کو طاقت کے بل بوتے پہ یا کسی اور طریقے سے اگر اس کو انفورس کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نقصانات جو ہے وہ پھر اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے پاکستان ماضی میں سانحات جو ہے وہ سہتا رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کو چھوڑ دیجئے، اس میں سوچئے بھی نہیں، آگے چلنے کی کوشش کیجئے۔ اصول یہ بنائیے کہ اختیارات جو ہے وہ دینے ہیں، صوبوں کو دینے ہیں، لوکل باڈیز کو دینے ہیں، اداروں کو مستحق کرنا ہے۔ یہ اداروں کو بنانے کی بجائے جو ہے نا وہ سب کچھ کھینچنا اور اپنے پاس جو ہے نا وہ کر لینا جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ خود کل انہوں نے ماضی کے کل میں انہوں نے اس کو کنسنٹ کیا ہوا ہے۔ اب ان کو خیال آیا اس کے 10 سال کے بعد کہ وہ جو ماضی میں ہم نے کنسنٹ کیا تھا یہ غلط ہو گیا، اس میں تعلیم کا وہ شعبہ اچھا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں تعلیم جو ہے صوبوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ چودھری شجاعت صاحب نے بیچ میں ایک چھوٹی سی بات کر دی کہ جی وہ تعلیم کا نظام ایک ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے ایک نظام؟ صوبوں کی اپنی مرضی ہے۔ فرض کریے کہ کوئی صوبہ جو ہے نا وہ پشتوں میں تعلیم دینا چاہتا ہے، آپ کا کیا پرابلم ہے؟ کوئی بلوچی میں دینا چاہتا ہے، کوئی سندھی میں دینا چاہتا ہے، کوئی پنجابی میں دینا چاہتا ہے، کیا وہ وفاق بنائے گا اس کو؟ آپ ایک پرنسپل جو ہے نا وہ سیٹ کر دیجئے۔ پرنسپل کیا ہے؟ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، اسلام کی بات، یہ 3-4 باتیں اس کو سیٹ کر دیجئے۔ اس کے بعد لیکن ایڈوکیٹ صاحب نقطہ تو وہی ہے کہ جیسے کہ ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ موجود تھا، لیکن جس وقت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے چیزیں آئیں تو ایک دم رخ تبدیل ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں طاقت کا استعمال کیا گیا تو خطرناک ہوگا، لیکن یہاں تو حالات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کیا آرمی چیف کے معاملے میں ہم نے کنسنٹ کیا؟ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا؟ ہم نے اپنا اختلاف رکھا؟ ہم وہ پارٹی ہیں جنہوں نے ریزسٹ کیا۔ آپ کی تینوں بڑی پارٹیاں جو ہے نا ایک پیج پہ تھی، ماں سوائے ہمارے اور ہماری طرح کی باقی دیگر پارٹیوں کے، باقی تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت۔ یہی میرا نقطہ تھا۔
تو سب کیا دیکھ رہے ہیں، اس وجوہات کیا بنتی ہیں اس وقت میں جو ہے اس قسم کا متنازع ایشو جو ہے اس کو کھڑا کرنے کی کیا وجوہات سمجھ میں آتی ہیں آپ کے؟ دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے نا بہت کمزور وکٹ پہ ہے اور ان کی کمزوری آپ کو نظر آ رہی ہے. صوبے ان سے چل نہیں رہے، وفاق میں ان سے حکومت ہو نہیں پا رہی. لاہلی کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کون سی منسٹری کہاں ہے. ان کے اپنے 10 چیزی چور اور آٹا چور نکل آئے. ان کے اپنے دستے راز جو ہے وہ بالا دبا میں بہت کچھ کرتے رہے. آج ان کو اپنے ان دستے رازوں کو جن کو وہ کرپشن کی بنیاد پر باہر نکالا گیا تھا، آج ان کو سیکرٹری جنرل پارٹی کا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے کراچی سے ایک مینڈیٹ لیا تھا. وہ کہتے تھے کہ وفاق کے بہت سے ہم منصوبے یہاں لے کے آئیں گے. ایک منصوبہ آج تک وفاق کا وہاں نہیں آ سکا. تو جب یہ حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیلیوری کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کرونا ایشوز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کا نام بدل کے احساس پروگرام کر کے کیا اس سے ملا؟ لوگوں کو کچھ ملا؟ ہاں ایک رول ملا کہ ایک جیب سے 5 لاکھ روپیہ جیب تراش جب نکالا تو وہ اس کا تھا کہ احساس پروگرام کا تھا. وہ اس کے پاس کیسے پہنچا؟ ابھی یہ محترمہ جو بیٹھی آپ کے پاس تحریک صاحب کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ فکرے یہ ان کے اکاؤنٹس کمیٹی میں یہاں ممبر بیٹھے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. اگر ہے تو ہائی لائٹ کرے نا. ہم نے تو خط لکھا وفاق کو کہ ہمیں آپ پیسے نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے پروجیکٹس رک جاتے ہیں. آج بھی صحت کے پروجیکٹ رک جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پنڈورا باکس کھولنے کا وقت اس لیے آیا. انہیں پتا ہے کہ مین ایشوز اس وقت جو آنے والا وقت ہے وہ معاشیات ہے، اور معاشی صاحب یہی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اس وقت آنے والے دنوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ وبا جو ہے مزید شدت اختیار کر سکتی ہے. اس تمام تر صورتحال میں اس قسم کی سیاسی چپکلی جو ہے وہ کہاں لے کے جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ایک تاثر دیا جا رہا ہے. اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس وقت ایک سوچ کی ضرورت ہے کہ جو ایشوز ڈے ہے اس کو ضرور حل کرے، نہ کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دے. اور نیا پنڈورا باکس کھولنے کا مقصد کیا صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وفاق جو ہے نا وہ کمزور ہو، اور صوبے اس کے جو لڑکی پسند قوتیں ہیں وہ جو پہلے ماضی میں بہت ایکٹیو تھی وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے. ہم نے جب یہ 18ویں ترمیم لائے تھے تو ہم نے اسی بنیاد پہ لائے تھے کہ ایک دفعہ تمام سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور لوگ اپنی خود مختاری کے اوپر کر سکے. 73 کی آئین کی بنیادی ایسی یہی تھا. آصف زرداری صاحب چاہتے تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے وہاں ایڈ ہاک سسٹم میں چلاتے رہتے، لیکن انہوں نے اپنے سارے اختیار پارلیمنٹ کو دیے. اگر آپ جمہوریت طریقہ چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ سب سے مضبوط ہے. ون مین شو سے یہ اجتماعی سوچ ہوتی ہے. علی صاحب میں ایک مختصر سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اور یہ بہرحال اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی کہ اس وقت قومی یکجہتی جو ہے وہ ہمیں دیکھنی تھی اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے، لیکن اس قسم کے ایشوز جو ہے وہ سیاسی چپکلش یا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ملک کو کہاں لے کے جائے گا آپ سے جانتے ہیں. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پروان چڑھ رہا ہے. علی حمزہ صاحب آپ کے خیال میں اس وقت ضرورت نہیں تھی؟ ویسے تو گزشتہ اگر 1-1.5 سال کی جو ہے وہ ہم اس کا بھی ریویو کر لیتے ہیں حالات کا، تو بھی سیاسی جو ہے وہ استحکام ہمیں نہیں دکھا کسی بھی موقع پہ. لیکن اس وقت جب آپ کا ملک جو ہے وہ بری طرح ایک وبا کا شکار ہے، اس تمام تر حالات میں بھی جو ہے وہ کوئی سیاسی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا اور بالخصوص اس قسم کے ایشوز جو ہے وہ ریز کیے جا رہے ہیں. کیسے چلیں گے حالات؟ دیکھیں مجھے تو یہ بار بار سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ یہاں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی جب میرے خیال میں تو یہاں آپ کے ساتھ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ لا تو نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، اٹس جسٹ این 18th امینڈمنٹ. کہ قانون کے اندر اگر میں آسان الفاظ میں عوام کے لیے بتاؤں کہ قانون کے اندر 18ویں دفعہ ترمیم کی گئی ہے، تو وٹس اے بگ ڈیل؟ اور لیجسلیشن کا یا پارلیمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ ہم کس لیے ہمیں عوام منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں؟ تاکہ ہم جو چیز سوٹ نہیں کر رہی، ہمیں لگ رہا ہے کہ لیکیجز ہو رہی ہیں، یہی لیکیجز میں نے ان کو بتائی ہیں. اور مجھے ان لوگوں کی دیدہ دلیری کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی کرپشن، جن کی کرپشن ثابت ہوئی
हुई है, पूरी GIT के अंदर जो है इनकी जरदारी साहब की करप्शन, क्या इनको नहीं पता कि उनकी करप्शन साबित हुई है? क्या इनको नहीं पता कि फरियाल तारपुर के ऊपर कितनी करप्शन साबित हुई है? ये सारी करप्शन, ये सारे यही लीकेजेस हैं जो 18वीं अमेंडमेंट के तवस्सुत से ये किसी पापड़ वाले के अकाउंट में और फालूदे वाले के अकाउंट में भिजवाते रहे, जिसका मैं उस वक्त भी जिक्र करी थी, तो आप ब्रेक पर चले गए थे कि सिंध गवर्नमेंट ने 30% अपने बजट के अंदर, यानी इन्हें जो NFC अवार्ड से मिलता है उसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं। इनका तकरीबन, अगर मैं ये बता दूं कि इनकी जिनकी मतलब जो इनका तकरीबन 2.3 बिलियन तो इन्होंने ऐसी चीजें की है जिसमें टेंडर्स भी इन्होंने इशू नहीं किए हुए। इनकी गाड़ियों के घपले इतने, गंदों में इनकी चोरी हो जाती है, इनके जो हालात हैं, मतलब ये किस मुंह से कहते हैं? मुझे तो इनकी ये समझ में नहीं आती है कि क्या इनकी कोरोना पे मैं कारकर्दगी फैक्ट से आपको बता देती हूँ। ये जो WHO की बात कर रहे थे ना, WHO ने 3 चीजें दी हुई हैं, 3 असूल हैं WHO के, आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी, आपकी आइसोलेशन और तीसरा आपके इकोनॉमिक फैक्टर। ये मुझे अभी ये कह रहे थे कि जी बिस का नाम और एहसास का नाम, हमने बिस तो वो था कि जिसमें से आपके तकरीबन 8,20,000 लोग वो थे जिन्हें आप अपने वोटर्स को देते थे सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू पैसे देते थे, और एहसास प्रोग्राम से ज्यादा शफाफ कोई प्रोग्राम नहीं है। और सिंध में, वफाक में सिंध को सबसे ज्यादा एहसास प्रोग्राम के थ्रू पैसे दिए। फिर ये बात कर रहे थे, इन्होंने दिया क्या? एक्सपायर्ड राशन दिया। इन्होंने क्या दिया? गवर्नमेंट दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है 1200 बिलियन, ये क्या दे रही है? पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 10 बिलियन। ये अनाउंस क्या करते हैं? ये पर डिस्ट्रिक्ट 20 मिलियन अनाउंस करते हैं, जो तकरीबन 560 मिलियन बनता है। तो मुझे ये बता दें, और वो भी आज तक किसी के घर अगर मिलाओ, हर तरफ से शोर सुनने को हमें मिल रहा है। बिलियन दिया है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, कि आपका मैंने 1200 बिलियन की बात की, और 1200 बिलियन का पैकेज है, 1200 बिलियन के पैकेज के अंदर जो पैसे 3-3 हजार रुपए महीना देना था उसके बाद। जी बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में आपको बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको शायद बेनजीर इनकम सपोर्ट बेनजीर बीबी कोई सरे महल से नहीं देती थी, वो भी हुकूमत के पैसों से ही जाता था। आज भी जो पैसे जा रहे हैं वो हुकूमत की किटी से ही जा रहे हैं और अवाम को जा रहे हैं। बस सिर्फ इतना था कि वहाँ पर बेनजीर की तस्वीर लगती थी, और आज यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर खान साहब ने अपनी तस्वीर नहीं लगाई हुई, और विदाउट एनीथिंग सिंध को वो जा रहे हैं। सर आप सुन लें, आपने तो जो वादा किया था, मैं तो आपके वादे की बात कर रही हूँ सर, मैं आपके वादे की बात कर रही हूँ। आपने वादा किया था 20 मिलियन पर डिस्ट्रिक्ट, आपको अगर पता ही नहीं है आप बहस करते रहे फालतू में। मैं आपको बता रही हूँ, आपने नहीं कहा 20 मिलियन पर डिस्ट्रिक्ट आप देंगे, 560 मिलियन बनते हैं। आपने तो एक राशन प्रोग्राम को एक तरफ कहते हैं हम राशन रात को पहुंचाते हैं, वो लोग जो एहसास इनकम सपोर्ट के ऊपर जाकर बेनजीर के पोस्टर लगाते हैं, वो ये आकर क्लेम करते हैं। आज आपको ये लग रहा है कि ये हुकूमत का पैसा है, कल आपको ये लगता था कि आसिफ जरदारी और बेनजीर की जेब से जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता, फर्क जाने। और 1200 बिलियन का पैकेज शायद आपको पता नहीं है, मैं उसकी डिटेल्स आपको बता दूं। सर, ये इंतहाई लाहासिल गुफ्तगू होगी। मेरे ख्याल में बुनियादी नुकता ये है कि इन तमाम तर हालात में रवैयों को बेहतर किया जाता और चीजों को साथ लेके चला जाता। ये देखें आप, अभी इनका अपना प्रोग्राम देखें ना, बुजदार का जो हालात है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। पंजाब में बुजदार क्या कर रहा है, महमूद खान क्या कर रहे हैं, KPK वो आपके सामने है। मेरे ख्याल में वो मुराद अली शाह की तरफ वो बेस का प्रोग्राम हो, वो एहसास प्रोग्राम हो, लेकिन वो 5-10% से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। इन हालात में आपने क्या मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व किया है, किस बुनियाद पर आप इसको, अगर लॉकडाउन आगे चलता है, हालात इसी तरह रहते हैं, कैसे आप जो है वो मुल्क को लेके चलेंगे? ये है बुनियादी सवाल। सर हम बता रहे हैं, जिस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस तरह से कोरोना से निपटे, मेरे ख्याल में तो मतलब दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। आप जाकर देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन, सनतों के लिए SOP जारी किए गए हैं, हर चीज उसको फॉलो की जा रही है। आप ये देखें स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है। ये 11 यूनियन काउंसिल्स में, इनकी 11 यूनियन काउंसिल्स में ये लोगों को नहीं आइसोलेट कर सके। हमने 260 यूनियन काउंसिल्स में पंजाब में
और 70 यूनियन काउंसिल में किसी के में आइसोलेट किया, उन्हें राशन दिए, कोई आवाज तक आई है। देखिए ये होता है स्मार्ट लॉकडाउन, जो एरिया जहाँ के अंदर लोगों में ये कोरोना का ज्यादा असर है वहाँ पर हम वहाँ उनको आइसोलेट करेंगे, उसी जगह पर उनको। उस स्मार्ट लॉकडाउन पे क्यों वजीर आजम या वफाक जो है वो सूबों को कन्विंस करने में नाकाम नजर आता है? सर मैं उसमें एक चीज बता दूं, इनके वजीर आला साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठते हैं, इनके चीफ सेक्रेटरी साहब डेली सुबह 10 बजे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीटिंग करते हैं, वहाँ पर ये वो पॉइंट रेज क्यों नहीं करते? सबसे ज्यादा टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब को देते हैं। ये सारे आकर मीडिया पॉइंट स्कोरिंग की क्या जरूरत है? अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिसिटी 36 करोड़ इनके दे रही है, एहसास रुपए में सबसे ज्यादा दे रही है, मास्क आते हैं चाइना से, यहाँ पर बिलावल साहब ये कहते हैं कि मास्क हमने खरीदे, बाद में जब चाइना का सारा डॉक्यूमेंट आता है तब भी उन लोगों को ये नहीं होता। सियासत ये लोग कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वक्त काम करें और उसका रिजल्ट सबके सामने आ रहा है। रीजन के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट आज हमने किए हैं और आप काम कर रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब, यही सूरत हाल है। ये इस सूरत हाल में आपके ख्याल में हम इस वबा से निकल पाएंगे? मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी होगी? क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि ना लॉकडाउन में लॉकडाउन नज़र आ रहा है, वफाक जो है वो हर स्टेज पे हमें ऐसा महसूस होता है कि जो है वो बड़ी हद तक कंफ्यूज है। अब जो है सिंध के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ऐसा महसूस होता है कि सिंध के वजीर आला या सिंध की जो कैबिनेट है वो भी अब हथियार डालती हुई नजर आती है। कल एक और आप देखेंगे कि कल एक और कंफ्यूजन जन्म लेगा। कल जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब जो है ना इस मामले में कोई स्पीच करने जा रहे हैं या कोई कुछ कहने जा रहे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट का हमारे जिस निज़ाम जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, जिस दस्तूर के हम पाबंद हैं, क्या उस पर प्रेसिडेंट का ये काम हुआ करता है? कल प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना वो अपनी तरफ से ऐड करेंगे और मैं इस बात पे हैरान हूँ। इस वक्त बात चल रही थी 18th अमेंडमेंट की। बिल्कुल 18th अमेंडमेंट चले मान लेते हैं कि हम सारे गलत हैं, ये ठीक हैं, मगर ये क्या जो एक आम कानून को अमेंड नहीं करवा पा सकते, जो उनका एक आम ऑर्डिनेंस जो है ना वो लैप्स कर जाता है, तो क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना वो करवा पाएंगे? क्या उसके लिए ये वक्त था? ये सारी बातें इनकी मान लेते हैं, ये ठीक कह रहे हैं, हम गलत कह रहे होंगे, मगर ये हो सकता था। जब एक चीज नहीं हो सकती तो क्या आप बेवकूफ हैं या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है या पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तीनों में से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मतलब एक चीज, एक काम आप कर नहीं सकती, आपके बस की बात नहीं है, ये वक्त नहीं है उसके लिए, ना आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है। जब ये चीज मौजूद ही नहीं है तो उसको इस वक्त पे ये सोचा छोड़ने की क्या जरूरत है? वन लाइनर जवाब ये है कि सर हम सेनेट का चेयरमैन भी नहीं बचा सकते थे, हमने वो भी बचा लिया। वो किसी और ने बचाया, वो किसी और ने बचाया, आपने नहीं बचाया। वो लाया भी कोई और बचाया भी किसी और ने। आप एक इस्तीफा भी लिए बगैर नहीं जा सके, ठीक है? अब आप आ जाए बात के ऊपर। वो लाया भी कोई और था और बचाया भी किसी और ने। साहब, लेकिन बुनियादी नुक्ता यही है कि ये जो अब तक की जो भी ड्राइव थी वो रही सक्सेसफुल। बात ये है ना कि ये जब इस तरह से हुकूमतें जो है ना वो पब्लिक की बजाय किसी और ताकत के बल पे आएंगी और किसी और ताकत के बल पे कायम रहेंगी, तो ठीक है, इस तरह की इस मामलात में नाकामियां होती हैं, मगर कब तक ये नाकामियां होंगी? अल्टीमेटली ये इस तरह की दीवारें गिरेंगी और इस तरह का निज़ाम जो है वो नहीं कायम रहेगा, वो निज़ाम दुरुस्त होगा। पब्लिक की राय अल्टीमेटली परवेल करेगी। पब्लिक जो है ना वो है ना फैज का कि हम देखेंगे और अल्टीमेटली हम वाकई देखेंगे। बिल्कुल जी, हम देखेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नवीद चौधरी साहब, आलिया हमजा साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त बुनियादी ज़रूरत जो है वो यकीनन सियासी इस्तेहकाम की थी और मिली यकजहती के साथ जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलने की ज़रूरत थी, जबकि पाकिस्तान में इस मुश्किल तरीन हालात में भी हमने किसी भी किस्म का इस्तेहकाम जो है वो नहीं देखा। आज भी सियासी चपकली जो है वो अपने उरूज पर है। देखते हैं आइंदा आने वाले हालात जो है वो किस तरफ जो है वो लेके चलते हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।